یہ صورتحال ہے اس وقت. ہر آدمی کا کلیجہ نہیں ہے 35 اور 36 مرتبہ جیل میں چلا جائے. ہر آدمی کا، ہر مولوی کا کلیجہ نہیں ہے جو حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دے. نہیں. اس لیے حق اور صبر کو ایک ساتھ بیان کیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق بات کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی. تو 4 کام اپنے اندر پیدا کر لو. ایمان، نمبر 2 عمل صالح، حق بات کہنا ہر حال میں، اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرنا. یہ 4 چیزیں. پہلی چیز ایمان. ایمان کیسا؟ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری. آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے. ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، بیکار. عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بھی بیکار. آپ نے کبھی دیکھا ہے غیر مسلم لوگ بھی غریبوں کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ ذرا بمبئی چلے جاؤ، ٹاٹا ہاسپٹل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، لائن لگی ہوئی ہے غریبوں کی مدد کرنے والوں کی. کینسر پیشنٹ والوں کو مدد کرنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، کتنی سنستھائیں آتی. لو صاحب کتنا کا خرچہ؟ 4 لاکھ. لو 3 لاکھ ہم دے رہے ہیں. لو 2 لاکھ ہم دے رہے ہیں ہماری طرف سے. کوئی پھل لے کے چلا آ رہا، کوئی کھانا لے کے چلا آ رہا، کوئی کچھ کرتے ہوئے. کتنا اچھا کام ہے اگر بظاہر دیکھا جائے، لیکن ثواب کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح نہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کیا ہے؟ ابو الدحداء انصاری کی اوپر نظر ڈالیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک میٹنگ ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی اکرم کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. آپ نے صحابہ کو بتایا، اے صحابیو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ اللہ کو قرض حسنا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اللہ بھی قرض حسنا لیتا ہے؟ اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العالمین بھی قرض لیتا ہے، قرض حسنا. جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا. تم دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. آپ نے صحابہ کو صرف ابھی بتایا ہی ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، جو ہم کو قرض دے گا ہم اس کو بدلے میں جنت دیں گے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر میں اللہ کو قرض حسنا دوں تو اللہ بدلے میں ہم کو کیا دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے گا. فرمایا اللہ کے نبی میرے 2 باغ ہیں مدینے میں، ایک نیچے حصے پہ ایک اوپر حصے میں. میں دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں. میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیے. باغ، گارڈن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں آئے ابو الدحداء، دونوں نہیں، تمہارے پاس 2 ہی باغ ہیں. اگر دونوں تم اللہ کو قرض حسنا دے دو گے، صدقہ کر دو گے، تو پھر تمہارے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ تمہاری ذریعے معاش کہاں سے چلے گی؟ تمہاری اقتصادی، تمہاری معاشی زندگی تباہ ہو جائے گی. پھر تم سڑکوں پر بھیک مانگو گے. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی بھیک مانگے. اس لیے ایسا کرو کہ 2 باغ ہیں، ایک باغ اللہ کو دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو. کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر میں اس باغ کو دے دیتا ہوں جس میں کھجوروں کے 600 پیڑ، 600 درخت لگے ہوئے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میں نے وہ باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیا ہے، اب میں گھر جا رہا ہوں. وہیں سے اٹھتے ہیں اور گھر کی طرف چل دیتے ہیں. گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں لاک لگا ہوا ہے، تالا. پڑوسی سے پوچھا کہ میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے بھوکے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نہیں آئے تو آپ کی بیوی
آپ کے بچوں کو لے کر آپ کے باغ میں چلی گئی، جہاں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں وہاں کھجور توڑے گی اور آپ کے بچوں کو کھلائے گی۔ ابو الدہدہ وہیں سے دوڑ لگاتے ہیں، تیزی کے ساتھ بھاگتے اور اس کھجور کے باغ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے سے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کہاں ہے، اندر نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ باغ میرا نہیں ہے، جب میرا نہیں ہے تو میں اندر کیوں جاؤں؟ یہ باغ جب میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، تو اب میرا کیا حق ہے؟ یہاں مسجد اور مدرسے کو 100 روپے دینے میں ہماری چمڑی پگھلتی ہے، نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک باغ پورا قرض حسنہ۔ جھانک کر دیکھتے ہیں بیوی اپنے دوپٹے میں اپنی اوڑھنی میں کھجور رکھے ہوئے اور ایک ایک کر کے کھجور اپنے بچوں کو کھلاتی جا رہی ہے۔ 2-4 کھجوریں اپنے بچوں کے پاکٹ میں ڈال دیتی ہے، لو بیٹا کھاؤ۔ باہر سے آواز دیتے